دیکھیے عام تاثر فوری طور پر آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، چیئرمین تحریک انصاف پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ میں تو کرتا ہوں اس بات کو۔ اب یہ خبر جس انداز میں ابھی تک آئی ہے اور آپ جو بار بار اس میں ریلیف اور بھنگڑے اور میں غلط ثابت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کی خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا قانون اور آئین کی نزاکتوں اور باریکیوں سے نا آشنا مداح یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مصیبت ختم ہو گئی، یہ ویسا نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا مصیبت ختم ہو گئی، اس مصیبت میں کمی ہو گئی۔ یہ ریلیف ہے نا، ویری اسٹرانگ سر ورڈ، دیکھیں لیکن یہ دن گنے جاتے تھے، اس دن کے لیے والی ریلیف ہے کہ 3 دن بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ از دا اتھارٹی، مانتے کہ نہیں مانتے اس بات کو؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جج کی تعیناتی ایگزیکٹوز نے کی، بابو کابینہ نے جیل ٹرائل کا کہا، اس صورت میں ہوتی جیسے بہت اچھے طریقے سے عامر نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں یہ ریمارک آ جاتے معزز جج صاحب کی طرف سے کہ ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ نظر بظاہر بد نیتی ہے اس میں، اور یہ سوچ نہیں کہہ سکتا بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا مینر یو آر پروسیڈنگ ود، سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اب دیکھیں نا، یہ اٹارنی جنرل کو یہ بتانا ہے، اٹارنی جنرل کو یہ جسٹیفائی کرنا ہے، اٹارنی جنرل کو جسٹیفائی صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کیوں اس ٹرائل کو پبلک اس کی پروسیڈنگز نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ بھلا کرے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، سزا اور جزا والا جو چارجز ہیں وہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہیں، وہ نواز شریف پہ بھی ہیں، پھر آ رہی ہے بار بار کہ نواز شریف پہ بھی ہیں، تو دونوں کا بار بار ٹائم کی بھی بڑی کمی ہے نا، کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہوا ہے سائفر کیس میں اچھی خبر اور اس کو عدنان صاحب اچھی خبر کیوں قرار دے رہے ہیں، لیکن آپ پہلے خبر بتا دیں تاکہ بعد میں طے کیا جا سکے کہ اچھی ہے یا بری ہے۔ نصرت صاحب تھینک یو سو مچ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اپیل پر سماعت ہوئی جو تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ پہلے انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ میں چیلنج کیا تھا، جس میں سائفر کیس کی سماعت کرنے والی جو خصوصی عدالت ہے جو جیل میں جا کر ان کیمرہ ٹرائل کر رہی ہے اور جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس میں 2 ایشوز کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ایک جیل ٹرائل کو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ فیئرنس کے اور اوپننس کے خلاف ہے اور یہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، اس میں نہیں ہو رہے، اور دوسرا اپوائنٹمنٹ آف جج جو اس خصوصی عدالت کے جج ہیں ان کی تقرری کو، ان دونوں گراؤنڈز کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ میں چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جب اسی سنگل بینچ کے آرڈر کے خلاف اپیل دائر ہوئی تو اس اپیل کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا ہے، اور ایک بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کو، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور کے اوپر روک دیا ہے جیل ٹرائل سے، اور اٹارنی جنرل خود پیش ہوئے، پوری جو حکومت ہے اور جو تمام دیگر پروسیکیوٹرز تھے۔ ایک منٹ عامر میرے بھائی، ہو یہ رہا ہے کہ عدنان حیدر صاحب جو ہیں وہ جذبات میں آ کے ان کا تو یہ خیال ہے کہ جیسے کیس ہی ڈراپ ہو گیا، تباہ ہو برباد ہو گیا، ریلیف ان اے سینس کہ غالباً آپ یہ اب جیل ٹرائل نہیں ہوگا نا سر؟ میری التجا تو سن لیں نا، لیٹ عامر ایکسپلین نا۔ سر میرا اپنا خیال ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کیا کیٹیگوریکلی آج کے فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے اب اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہوگا، یا اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ ابھی تک آپ نے جو دلائل دیے ہیں اس ٹرائل کے جیل میں ہونے کے، اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، کچھ اور آپ گراؤنڈز بتائیے، ان دونوں میں اگر فرق ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے۔ جی نصرت صاحب، بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس میں ٹرائل کورٹ کو مزید ٹرائل کرنے سے روک دیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے ساتھ میں ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ کن گراؤنڈز کے اوپر کی گئی ہے، لہٰذا مین ٹرائل ہی رک چکا ہے۔ یہ ایک بڑا ریلیف ہے موجودہ حالات میں، جو اس وقت پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی کوششیں تھی، مختلف فورمز پر وہ جا رہے تھے اور ہر چیز کو چیلنج کیا جا رہا تھا، بہت سے فورمز پر ریلیف تو مل گیا۔ ریلیف ملا ہے نا۔ آپ نے مجھے یاد ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ جیل میں ہونے والا ٹرائل اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونے والا ٹرائل ان کے لیے خطرناک ہوگا، تو ایک ریلیف مل گیا بھائی میرے، لیکن وہی بتا رہے ہیں نا کہ فی الحال ٹرائل کو روک دیا گیا ہے نا۔
जी बिल्कुल, फिलहाल ट्रायल को रोका गया है। फिलहाल के लफ्ज पे गौर करो ना भाई।